نصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالسين. محترم بزرگوں اور بھائیوں دوستوں، اللہ کا بہت شکر و احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک اہم فریضہ کو ادا کرنے کے لیے، یعنی نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے دور و دراز سے اپنے گھر میں بلایا اور پھر دین کی بات سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں خلوص کے ساتھ کہنے سننے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور بھائیوں دوستوں، اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ مشین بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور جو جس چیز کو بناتا ہے اس کے استعمال کو بھی وہی زیادہ جانتا ہے۔ تو ابھی انسان ایک مشینری ہے اللہ کی بنائی ہوئی، اب اس کا دنیا میں کیسے استعمال ہونا ہے اس کے لیے ایک ہدایت نامہ، جس طرح کمپنیاں ایجنسیاں کوئی چیز کوئی آلہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈبے میں ہدایت نامہ لکھ کر ڈال دیتے ہیں، اس کا استعمال اس کے نفع نقصان کو بتاتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس انسان کے استعمال اور مستعمل ہونے کے لیے ہدایت نامہ قرآن کریم کو منزل فرمایا۔ اگر یہ انسان اللہ کے ہدایت نامہ قرآن شریف کو دیکھ کر اپنے جسم کو استعمال کرے گا تو بزرگ اور بھائیوں اس طریقہ پر اس جسم کا استعمال ہونے سے جب تک یہ دنیا میں رہے گا راحت و آرام اور چین سکون سے رہے گا یہ جسم، اور جب یہ دنیا سے قبر میں جائے گا، عالم برزخ میں جائے گا، تو یہ اللہ کی بنی ہوئی مشینری وہاں بھی چین سکھ آرام سے میٹھی نیند سو جائے گا، اور جب یہ اوپر عالم آخرت میں جائے گا تو اللہ کی بنی ہوئی یہ مشینری چونکہ اس کے ہدایت نامہ کے حساب سے استعمال ہوئی تھی دنیا میں، تو وہاں بھی پھر یہ آرام راحت کرے گا۔ اور اگر اس ہدایت نامے کے مطابق یہ جسم یوج نہیں ہوا تو میرے بھائی دوستوں، جس طرح چیزوں کو ہدایت نامے کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے تو ان میں نقصانات ہو جاتے ہیں، توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے اور اس کو کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسے اگر یہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی مشینری اللہ کے ہدایت نامہ قرآن کے مطابق استعمال یوج نہیں ہوا تو پھر دنیا میں اس کو ذلتیں، رسوائیاں، ناکامیاں گھیریں گی، پریشانیاں گھیریں گی، اور قبر کے اندر اور بڑی مصیبتیں گھیریں گی، اور عالم آخرت میں بڑی مصیبتیں گھیریں گی، یعنی کہ اس کو ٹوکرا دان میں کباڑ کھانے میں جہنم میں پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ جو ہدایت نامہ اتارا تھا بنانے والے نے اس کے مطابق اس کا یوز اور اس کا استعمال نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، ہمیں قرآن کریم کے مطابق اپنے بدن کو استعمال کرنا ہے، اور اللہ پاک نے دوستوں کو یہ قرآن کریم جو انسان کے استعمال کے لیے اللہ نے طریقہ بتانے کے لیے اتارا ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے نبی پر اترا، نبی نے سمجھایا ہے، تو بزرگ اور بھائی دوستوں، قرآن کریم کی حفاظت کا بھی اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے۔ آج باطل طاقتیں اور آج اللہ کے اس پیغام کو اور اس ہدایت نامے کو مٹانے کے در پہ ہیں اور مٹانے کی کوششیں، منصوبے، اسکیمیں بناتے رہتے ہیں، لیکن وہ باولے و نادان کیا جانے کہ یہ اس کا اتارنے والا اللہ ہے، اس کا لانے والا جبریل ہے، اور جس پر اترا وہ پیارے محمد ہے، اور اتار کر اللہ پاک نے یوں ہی نہیں چھوڑا اسے، بلکہ قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم نے اتارا اور قیامت تک ہم اس کو باقی رکھیں گے قرآن کو۔ تو قرآن کی تعلیمات کو مٹانے، قرآن کے احکامات کو مٹانے، قرآن کو اوراق کو جلانے،
اس کے خلاف اسکیمیں منصوبے بنانے اور ناپاک کوششیں کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ دوست بزرگوں سورج کی طرف پھونک مارنا۔ بتاؤ کوئی انسان سورج کی روشنی کو بجھانے کے لیے اور جلتے ہوئے چراغ کو بجھانے کے لیے کوئی پھونک مارے تو وہ احمق اور نادان نہیں ہے کیا؟ تو اس کی کوششیں بالکل بیہودہ نہیں ہے کیا؟ اور ان کی کوششیں کیا ناکارہ نہیں ہے؟ بالکل ناکارہ ہیں۔ اس طرح سورج کو بجھانے کے لیے پھونک مارنا یہ ناکارہ ہے، احمق پنا ہے۔ اور ایسے ہی دوستوں قرآن کریم کو مٹانا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے در پہ رہنا، یہ کوششیں بھی ایسی ناکارہ ہیں، کیونکہ اللہ نے اتارا اس کی ذمہ داری کا، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو بزرگ اور بھائی دوستوں 1450 برس کے قریب اس پیغام کو، اس کتاب کو، اس ہدایت نامے کو آئے ہوئے دنیا میں ہو گئے، آج تک اس کے اندر زبر زیر تو کیا ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، ایک نقطے کو بھی کوئی مٹا نہ سکا اور اس کے برابر کوئی کلام لا نہ سکا۔ جس زمانے میں یہ اترا تھا اور جس ملک میں یہ اترا تھا ان کی مادری زبان عربی تھی اور ان کی بھاشا عربی تھی، وہ ملک بھی عرب تھا۔ تو دوست اس قرآن کے مطابق آیات گھڑتے تھے، عربی گھڑتے تھے، لیکن میرے دوستوں ایک آیت بھی اس کے برابری کا نہیں لا سکے۔ اور اللہ پاک نے چیلنج بھی دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم شک میں ہو یہ کلام اللہ نہیں ہے، رسول اللہ نے، محمد نے گھڑ لیا ہے، اس میں جن آتے ہیں وہ بولتے ہیں، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے یہ ویسا ہی کلام ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ اس کے مثل ایک صورت تم بنا کر دکھاؤ۔ کہیں فرمایا کہ 10 آیت بنا کر دکھا دو، کہیں فرمایا ایک آیت بھی بنا کر لے آؤ۔ خوب عربی کے ماہر تھے، خوب اس زبان کے بالکل اس کی تہ میں گئے ہوئے تھے، لیکن دوست بزرگوں لاکھ کوشش کے باوجود ایک آیت کیا ایک حرف بھی قرآن جیسا نہیں لا سکے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اس کے برابری کوئی کلام نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ اللہ کو اس کی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کا کلام تمام کلاموں کا سردار ہے۔ تو میرے بھائی دوستو اس کے مطابق یوج ہونے، اس کے مطابق اپنے بدن کو استعمال کرنے میں ہی فلاح و بہبودی ہے اور اس کی خیریت ہے اس مشینری کی، انسان کی، اور بجائے اس کے مطابق چلنے کے، اس کے مٹانے کے در پہ رہنا یہ ہلاکت اور بربادی کا سامان ہے اور یہ مٹ نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے ذمے لیا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اور قیامت تک اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیسا عجیب اور انوکھے سامان فراہم کیا ہے۔ آج جنگلات میں، پہاڑوں کے کنارے، ویرانوں میں دوست بزرگوں جھونپڑا ڈال کر اور تعمیر کر کے دوست بزرگوں مدرسہ کے نام دے کر اور ان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن یاد کرایا جاتا ہے۔ آج لوگ مدارس کی دیواروں کو ہلکے میں لے رہے ہیں۔ دوست بزرگوں یہ مدارس کو ہلکے میں نہ لیا جائے، ان کی عظمت اور وقار دل میں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے قرآن کے حفاظتی سامان ہے، یہ مدارس قرآن اسلامی قلعے ہیں، اللہ کے دین کے قلعے ہیں، اور قرآن کو اور دوست بزرگوں یہ کیا ہے کہ یہ قرآن یہ مدارس دوست بزرگوں یہ اسلامی چھاونیاں ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ اسلامی چھاونیاں ہیں۔ یہ مدارس اگر نہ ہو تو میرے دوستوں قرآن کا یہ پیغام نسل در نسل یہاں تک نہ پہنچتا۔ اور یہ کہ مدارس کا قیام کوئی نیا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعوت کا کام کرتے تھے، ایک دوسرے کو کلمے پڑھاتے تھے، وہی کے ساتھ ساتھ ایک چبوترا بنایا جس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، وہ حدیثوں کا درس دیتے تھے اور وہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا تھا۔ نبوت کے ساتھ ساتھ دوستوں کو یہ درس بھی چلتا رہا اور آج بھی وہ چبوترا حاجی لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر بنا ہوا ہے۔ یہ جتنے مدارس ہیں یہ سارے اصحاب صفہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوستوں کو اسی نقل پر ہے، اسی نہج پر ہے۔ کوئی کسی ملک سے آیا، کوئی فارغ سے آیا،
کوئی حبشہ سے آیا، کوئی کسی خاندان سے آیا اور اس چبوترے پر بیٹھ کر اللہ کے نبی سے حدیثیں اور قرآن کا علم اور دین کے مسئلے سیکھا کرتے تھے۔ تو مدارس کے اندر بھی کیسے ہوتا ہے، کوئی کسی علاقے سے آیا بچہ، کوئی کسی علاقے سے، کوئی کسی خاندان سے، اور یہاں رہ کر میرے دوست بزرگوں اللہ کے کلام کو سکھاتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ کے سے نقل لیا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ مدرسے چلتے ہیں۔ یہ قرآن کے حفاظتی سامان ہے۔ آج دشمن تندن آ رہا ہے، باطل زوروں پر ہے، کئی 32 آیات کا انکار ہے، کئی اللہ کے حکام برقعے پر پابندیاں ہیں، اور کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، لیکن میرے دوست کو ان کی یہ کوششیں ناکام ہو۔ کسی شاعر نے کہا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر بتا پر کھندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ ارے جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس قرآن کا حامی اور محافظ اللہ ہے، کیا بھلا اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ دیا ہے، اور حفاظت کے لیے اللہ پاک نے دوستوں کو کوئی فیکٹریوں کو نہیں، کوئی کارخانوں کو نہیں، کوئی کالجوں کو نہیں، اور بڑے بڑے اداروں کو نہیں، بلکہ دوست بزرگوں ان کے استعمال کے لیے ان کے حفاظت کا سامان اللہ پاک نے مدارس کو بنایا، اللہ پاک نے مکاتب کو بنایا ہے۔ تو یہ مکاتب اور یہ مدارس ان کو ہلکے میں نہ لیا جائے، یہ قرآن کی حفاظت کا سامان ہے، یہ دین و اسلام کے دوست بزرگوں چھاؤں اسلامی قلعے چھاؤنیاں۔ ہاں ایک اللہ والے عالم نے فرمایا یہ مدرسوں میں ایک بھی بچہ نہ پڑھے، ایک بھی بچہ نہ پڑھے، صرف در و دیواریں ہیں، غیروں پر یہ در و دیوار بھی بھاری ہے، غیروں پر یہ در و دیوار بھی غالب ہے، جائے جس میں اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے مدرسوں کو ہم اہمیت کی نظر سے دیکھیں، ہاں، اور ان کو دل میں وقار اور عظمت دیں، ان میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ بزرگ اور بھائیوں، یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں آج ہم ان کی اہمیت نہیں سمجھتے، یہ مہمانان رسول ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ یہ مہمانان رسول ہیں، یہ علی با پڑھنے والے، یہ سبحانک اللہم یاد کرنے والے، یہ زبر زیر پیش کو یاد کرنے والے، قرآن کو رٹنے والے، یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بچے یہاں رہنے والے دوستوں، ان کو مہمان رسول حدیث میں کہا گیا ہے۔ نبی کے مہمان ہیں، آپ کے مہمان کو کوئی ہلکا سمجھے کتنا برا لگے گا، یہ نبی کے مہمان ہیں، ان سے جتنی محبت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ وہ قوم ہے میرے دوست بزرگوں جن کے قدموں کے نیچے اللہ کے معصوم ملائکہ پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ٹوٹے پھوٹے بچے، یہ پرانے درانے کپڑوں میں ملبوس بچے، ان کی شان دیکھیے، ان کا مقام دیکھیے، اللہ کی نگاہ میں ان کی حیثیت دیکھیے، اللہ کے معصوم ملائکہ کے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھائے جاتے ہیں، اور پروں کا بچھانے کا مطلب ان کا اکرام ہے، ان کا احترام ہے، اور ان کے نیچے پروں کا بچھانے کا مطلب فرشتوں کی ساری طاقت ان کی حمایت میں ہے۔ فرشتوں کی ساری طاقت فرشتے کو پر بچھا کر یہ کہتے ہیں کہ اب تم نبی کے مہمان ہو تو ہماری ساری طاقت تمہارے ساتھ ہے، ہم چاروں طرف سے اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے لگا رکھے ہیں۔ ان بچوں کا ہاتھ دوستوں کو ہم ہلکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کا بہت اونچا مقام ہونا چاہیے، ان کا بہت آج کوئی انجینئرنگ سیکھنے جا رہا ہے اور دوستوں کو کوئی کالج میں پڑھنے جا رہا ہے اور عیسائیت کی نشانی اس نے لگا رکھی ہے، عیسائیت کی ٹی جو لٹکی رہتی ہے گلوں میں بچے وہ لگا رکھی ہے، اس کی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کسی کا کیا پوت ہے، کسی کا کیا بیٹا ہے، کتنی اونچی تعلیم اور کیسی ڈگری حاصل کر رہا ہے، اس کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ارے وہ کچھ نہیں، وہ تو عیسائیت کو لٹکائے ہوئے ہے، یہودیت نصرانیت اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، گویا کہ پھانسی کا پھندا اور جہنم کا نشانی اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ جن قوموں نے ہمارے نبی کو ستایا اور جن انسانوں نے ہمارے نبی کا خون چوسا، آج ہم اپنے بچوں کے گلوں میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہماری نگاہوں میں اس کی وقت پڑ جاتی ہے۔ ہائے افسوس جو قوم اللہ کے قرآن کو رٹ رہی ہے، جو قوم اللہ کے پیغام کو آگے تک پہنچائے گی، جو قوم قال اللہ قال رسول اس کی زبان پر صدائیں بلند ہو رہی ہے، ان کو ہلکی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے، ہمارا دل میں اللہ کی قرآن کی عظمت نہیں ہے، اس لیے قرآن سیکھنے والوں کی بھی اور قرآن سکھانے والوں کی بھی عظمت ہمارے دلوں سے جاتی رہی نہیں۔ ان کو عظمت سے دیکھیے،
معلوم ہے اس پر کیا ملے گا؟ ہمیں بتائیے دنیا کی کوئی ڈگری ایسی ہے کہ آپ کا بیٹا اس ڈگری کو حاصل کر کے، آپ کا بیٹا اس کورس کو کر کے اتنا بڑا انعام آپ کو ملتا ہو جتنا کہ بچوں کے تعلیم پر ملے گا؟ حدیث کے اندر آتا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاجا یوم القیامہ احسن ذوہ احسن من ذو الشمس۔ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو حفظ یاد کیا اور اس پہ مامورات پر عمل کیا تو اللہ پاک حدیث میں نبی فرماتا ہے اس کے ماں باپ کو جنت کا وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، جبکہ وہ سورج وہاں سے ہٹ کر تمہارے کمرے میں اور تمہارے گھر میں لگا دیا جائے، اتنی دور سے روشنی کر رہا ہے، کبھی سورج ہمارے کمرے میں لگا دیا جائے، اس نور کا اس تجلی کا کیا عالم ہوگا؟ دوستو اگر آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرا دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نکلے وہ الفاظ ہیں کہ نبی والدہ تاج یوم القیامہ، اس حافظ قرآن کے ماں باپ کو نور کا وہ تاج اللہ سر پہ رکھیں گے۔ میرے دوستو جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو، جبکہ وہ سورج تمہارے کمرے میں لگ گیا ہو، تو دنیا کی کسی ڈگری پر، کسی کورس پر، کسی علم پر یہ درجہ، یہ رتبہ، یہ مقام آپ کو مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا میرے بھائیوں، نہیں مل سکتا۔ تو قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اے میرے بھائی، اے بچے کے والد تو خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ خوش ہو کر بڑا انعام دیں گے کیونکہ تو نے اپنے بچے کو حفظ کرایا۔ میرے بھائی ماں باپ کو کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ بچے کو ہوش نہیں دیتا، شروع میں ماں باپ ہی موڈ بناتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو حافظ بناؤں، میں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروں۔ ماں باپ کی کوشش، ماں باپ کی نیت، ماں باپ کا ارادہ ہوتا ہے، اس لیے دوست کوشش، اس کی وجہ سے ماں باپ کو بدلہ ملے گا اور یہ بدلہ پڑھانے والوں کو بھی ملے گا، کیونکہ جیسے ماں باپ ذریعہ ہے استاد تو اور زیادہ ذریعہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں یہ انعام آپ کو اور کہیں مل سکتا ہے؟ قرآن کے اندر آیا ہے من قرأ القرآن، من قرأ القرآن، دوست بزرگوں اور کیا فرمایا؟ اور وعمل فیہ وحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی حلال پر چل پڑا، حرام کو چھوڑ دیا، تو اس کو اللہ پاک حافظ قرآن کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور اس حافظ قرآن کی سفارش پر خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، سفارش کرے گا جن 10 آدمیوں کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا۔ ارے میرے بھائی وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ حشر کا میدان ہوگا، وہاں پر آپا پوتی مچے گی، گرمی میں پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا، 1000 برس کیا 50,000 برس کا وہ دن ہوگا، آدمی اپنی مغفرت چاہ رہا ہوگا کہ میں کیسے بچوں، میں کیسے بچوں، میری جان کیسے بچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہوں گے اے اللہ آج میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں صرف کہ میری جان بچے۔ اس گھبراہٹ کے دن میں، اس مصیبت کے دن میں، اور جب کہ آپ کا ٹک جہنم کے لیے کٹ گیا ہوگا، آپ کا بیٹا آئے گا، آپ کا بیٹا حافظ آئے گا، آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا اور باری تعالیٰ سے کہے گا باری تعالیٰ یہ میرے ابو ہیں، اس نے مجھے پڑھایا، میں سفارش کرتا ہوں آپ اس کو جنت میں بھیج دیجیے۔ آپ نہیں، آپ کے گھرانے کے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کرے گا یہ حافظ، اور یہ بچہ اور آنگلی پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ میرے بتاؤ کتنی بڑی مصیبت کے وقت میں یہ حافظ ہمارے کام آنے والا ہے، جن کو ہم حل کی نظروں سے دیکھتے ہیں، کالج اور وہاں دور دور خوب خرچ کرتے ہیں، یہاں بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اپنے دل میں حافظ ہونے کی، قرآن پاک پڑھنے پر اپنے دل میں دوستوں کو اہمیت بٹھائیے۔ اور یقال لصاحب القرآن، حافظ صاحب سے اللہ پاک فرمائیں گے، کہا جائے گا بھائی حافظ صاحب اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها۔ اور حافظ صاحب اور قرآن کو حفظ کرنے والے آج تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیری قرآن کی آخری آیت کی تلاوت ہوگی وہی تیری منزل آخری مکان ہوگا۔ اور یاد رہے حدیث میں آتا ہے 6632 آیات ہے قرآن کے اندر، بتاؤ اتنا بلڈنگی مکان دوست کوئی دنیا میں بنا سکتا ہے؟ ایک بلڈنگ، 2 بلڈنگ، 7
7 تلہ 14 تلہ بنا سکتا ہے، 50 تلہ بنا سکتا ہے بمبئی جیسے شہر میں، دبئی جیسے شہر میں، لیکن میرے بھائی دوستوں حافظ قرآن کی آخری تلہ وہاں ہوگا جہاں آخری آیت کی تلاوت ہوگی۔ بتائیے کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ ہمیں اس پر قربان ہونا چاہیے، اپنے بیٹوں کو حافظ بنانا چاہیے۔ اگرچہ ہم اس تعلیم سے محروم رہ گئے، پچھلا زمانہ تھا، سادہ زمانہ تھا، دوست رہ گئے ہم دوست کو، اگر ہم اپنی اولاد کو تو محروم نہ کریں، میں اولاد کو تو اس سے ہم محروم نہ کریں، ضرور اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ادھر بیٹے کو کہا جائے گا حافظ صاحب تو پڑھتا جا، اس کے والد سے کہا جائے گا تو جنت کے درجہ چڑھتا جا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور والدین جنت کے درجے چڑھتے جائیں گے۔ کیا مزے کی بات ہے، کیا اکرام ہے، کیا احترام ہے، اللہ کی طرف سے حافظ کے ماں باپ کا کیا استقبال ہے۔ ہوئے ہوئے پڑھائیں گے بچوں کی انشاءاللہ۔ کون کون پڑھائے گا؟ جس نے ارادہ نہ کیا ہو، کون ارادہ کرتا ہے؟ جب اتنا ملنے والا ہے تو ایک بچے کو میں ضرور حافظ بناؤں گا۔ نیت کرو انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، زمین بک جائے، کچھ بھی ہو جائے، ضرور میں اپنے بچے کو پڑھاؤں۔ ہاں، اور مدرسوں کو وقت آپ کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہاں، اور پڑھانے والوں سے محبت کریں۔ پڑھانے والے کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک کوئی بادشاہ تھا، اس نے اپنے لڑکے کو کسی مدرسے میں مکتب میں داخل کر دیا کہ پڑھاؤ اسے۔ اب استاد پر خوب محنت کرے، لیکن بچہ جو تھا غبی تھا، خود ذہن موٹا دماغ کا تھا، پڑھتا ہی نہیں، چلتا ہی نہیں، خوب محنت کری، پڑھتا ہی نہیں، تھوڑا بہت سیکھ لیا۔ ایک دن بادشاہ آیا کہ بچے کا انٹرویو لوں، آیا اسے پڑھوایا تو کچھ بھی یاد نہیں نکلتا اسے، صرف دین کا ایک مسئلہ یاد ہو گئی، دین کی کوئی ایک بات یاد ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ میری تمام سلطنت کے بدلے بھی میرے بٹے کو دین کا ایک علم حاصل ہو گیا تو اب سودا سستا ہے۔ اتنی اہمیت تھی۔ آج ہمارے بچے 1 سال میں قرآن پڑھ جاتے ہیں، قرآن قاعدہ پڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، تو میرے بھائی دوستوں کو، لیکن جب بات آتی ہے لینے دینے کی کہ بھائی ہم نہیں دیتے، یہ نہیں دیتے، تو ایسا ہوا تھا میری بیٹی دم کرانے گئی تھی، اس ملا جی دم نہیں کیا تو میں نہیں دیتا۔ بتاؤ، اس ایک دفعہ دم نہیں کیا، اسی کو یاد رکھا، پوری سال جو تیرے بچوں کو پڑھایا اس کو بھول گیا۔ ہمارے بچوں کو جو علم قرآن، علم حدیث سکھا رہا ہے، کتنا قیمتی علم سکھا رہا ہے، ہمارے نزدیک وہ اس کی وقت اور کوئی قیمت ہی نہیں۔ قیمت اور وقت ہونی چاہیے۔ ہاں میرے دوست کو پڑھانے والوں کا مقام بھی بہت اونچا ہے، اس لیے ہم یا تو علم سیکھنے والے بنے، نبی نے فرمایا، یا تو معلم بنے یا متعلم بنے، اور یا دوستوں کو مستمعان سننے والے بنے، او محبن یا محبت کرنے والے بنے۔ 5 بھی چیز نہ بنی ہو، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی 5ویں چیز کیا ہے؟ کہ پڑھانے والوں سے، عالموں سے حسد نہ کیجیے، بغض نہ کیجیے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نہ تو ہم علم سیکھ رہے، نہ سکھا رہے، نہ محبت کر رہے، نہ سن رہے۔ 5 چیز پکڑ رکھیے۔ حسد پکڑ رکھا عالموں سے، عالموں سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، یہ نبیوں کے وارثین ہیں۔ ہاں، اور ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، بجائے محبت کے حسد پنپ رہا ہے دل میں۔ اگر کوئی مولانا کفن کا کپڑا بچ گیا اور نیند لگا کے پریس کر کے پہن لیا تو کیا کہیں گے؟ موج لے رہا موج، بس جس دن سے یہاں آیا ہماری مسجد میں مولانا کے تو مزے آ گئے۔ یعنی وہ کفن کا کپڑا بھی پہن لیا، وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی دوستو، کیا ہے کہ گجرات کے اندر جا کے دیکھیو، جو اپنے عالموں سے محبت کرتے ہیں اور عالموں کی شان پر اور عالموں کی ترقی پر دوستوں کو فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے عالم صاحب کی بلڈنگ، ماشاءاللہ ہمارے عالم کی گاڑی۔ تو یہاں دوستوں کو ایسی بات نہیں پائی جاتی۔ ہمیں عالموں کو اچھی شان و شوکت میں دیکھ کر فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، بلکہ ان کو اچھے خوشحالی کی موقع دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے مدارس کو ہلکے میں نہ لے، مدارس کے ذریعے دین پھیلتا ہے، اسلامی چھاونیاں ہیں۔ لیکن میرے دوستوں کو جب نام آتا ہے ان کا تعاون کا، پھر حال وہ بنتا ہے، کیا حال بنتا ہے کہ بجھا بجھا سا رہتا ہے، کہ شام سے ہی بجھا بجھا سا رہتا ہے۔ کیا کہا؟ کہ شام سے ہی بجھا بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ پہلے زمانے میں
مٹی کا تیل ہوتا تھا، وہ ڈبیا ہوتی تھی اور اس میں تیل ڈال کے جلاتے تھے، بتی جلتی تھی جس کو ڈبیا چراغ کہتے ہیں۔ تو کسی غریب آدمی کے تیل نہیں ہوتا تو شام سے بالکل ٹمٹماتا تھا، ماں کی بیٹی دیکھ لے کیا ہے یہ ڈبیا چلتی کیوں نہیں، کہ ماں کہ ہاں ڈبیا میں تیل ہی کوئی نہیں، غریب آدمی ہے۔ میرے دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر کتنی محنت کی، آپ کا وفات کا ٹائم ہے، آخری دن ہے اور آپ بیمار ہیں، رات کا دن ہے، اما عائشہ کو اس وقت میں چراغ روشن کی ضرورت پڑی تو چلا نہیں، کیونکہ آپ کے چراغ میں تیل نہیں تھا، پڑوسن سے تیل لائے اور جب چراغ کو روشن کیا۔ ہمارے نبی کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا، سب کو دین کے لیے لٹا دیا، سب کو دین کے لیے لگا دیا۔ ہمارے لیے جب بات آتی ہے کہ بھائی دین کے لیے کرو، لیکن دوستوں کو ہم کیا ہے کہ ہمارا دل اس غریب آدمی کی چراغ کی طرح ٹمٹمانے لگتے ہیں جس میں تیل نہیں ہوتا، تو شام سے ہی بجھا بجھا سا رہتا ہے کہ کیا ہوا کہ تیل نہیں، تو شام سے ہی بجھا بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ جس طرح غریب آدمی کا چراغ ٹمٹماتا ہے، ہمارے دل پر جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہمارے دل ٹمٹماتے ہیں۔ آتی ہے جب دنیا کی بات کہ ہاں کہ بھائی آپ کے پردھان جی کا الیکشن تو نہیں لڑا رہتا ہوں، لوگ کوئی بات نہیں، کیا ہوا، لوگ کیوں نہیں ہوا، پیسے بہت لگیں گے، لاکھوں میں لگے تو لگنے دے، پیسے کے بات کو کے سوال کو میں پیچھے نہیں ہٹنے کا۔ جب دنیا کی بات آتی ہے پیچھے نہیں ہٹنے کا، اور جب دین کی بات آتی ہے جیب میں 500 کا بھی موجود، 200 کا بھی موجود اور 100 کا بھی موجود، ڈھونڈ کے 10 کا نوٹ نکالیں گے، لو یہ مدرسے کو دے دو۔ یہ ہمارا حال ہے، دین کے لیے 10 کا ڈھونڈا جا رہا ہے اور اپنے دل کو بجھا رہے ہیں، اور جب دنیا کی بات آتی ہے ہم کسی سے کم نہیں ہے، پیسہ کے بات کو کے سواد کو۔ ایسا ہے کہ نہیں میرے دوستوں کو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، ان کا پیسہ اللہ کے دین کے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں تھا، ثواب کے لیے نہیں تھا، مزے کے لیے نہیں تھا، اللہ کے دین کے علو اور بلند کرنے کے لیے تھا۔ صحابی نے سنا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ کوالٹی کی نیکی تم حاصل نہیں کر سکتے۔ بھائی نیکیوں میں فرق ہے، موٹی نیکی ایک موٹی تگڑی بڑھیا والی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اعلیٰ کوالٹی کی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم پیاری سے پیاری چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت آئی اور وہ صحابی ابو درداء چھوڑ کے سب کچھ کو اور چلے گئے باغ میں، باغ کی مڈیر پہ ٹول پہ کھڑے ہوئے اور کہا، وہاں ان کی بیوی تھی باغ کے اندر، آواز لگائی، یا امت درداء، اے درداء کی ماں، یعنی کہ دوستو درداء کے بیٹے کا نام تھا، یا امت درداء، اے درداء کی ماں، کہ ہاں کہ یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، تم آ جاؤ، نکل جاؤ، اور ہمیں یہ اللہ کے راستے میں دے چکے، اب یہ ہمارا نہیں۔ تو اس ماں نے بھی کیا جواب دیا، یا امت درداء، اے درداء کا باپ، تم نے کتنی اچھی تجارت کی، اللہ قبول فرمائے۔ فوراً کہہ دیا کہ تم نے کتنی اچھی تجارت کی۔ تو صحابہ تو مال دین کے لیے لٹاتے تھے میرے دوستوں کو، ہمارا دنیا میں لٹتا ہے میرے دوستوں کو، ہمیں دین کے لیے لٹانا چاہیے، دین کے لیے خرچ ہونا چاہیے، لیکن خرچ کرتے اللہ قبول فرمائے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ تو ترغیب دلائی جاتی ہے، جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ترغیب دی جاتی ہے، آپ خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اور زیادہ اپنے اندر شوق پیدا کریں راہ خدا میں خرچ کرنے کے۔ ہاں لیکن دوستوں کو اس کی قدر و قیمت کو ہم جانتے نہیں، اگر جان جائے تو بہت کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، جو جان جائے گا دوستوں کو وہ بہت کچھ لٹائے گا۔ بس ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے، ایک شیخ تھے اور یہ واقعہ کہاں لکھا ہے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظات کتاب اس میں لکھا ہے۔ ایک مدرسے کے بہت بڑے شیخ تھے تو وہ اپنے بچوں سے شاگردوں سے کہا کرتے، میرے بیٹو میں جو تمہیں علم سکھا رہا ہوں اس کا ایک ایک مسئلہ ہزاروں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس سے ہزاروں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بچے سنتے رہتے، بھائی جو دماغ میں بیٹھ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا اتفاق سے، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ بچے کی کوئی چپل ٹوٹ گئی، اس کے دل و دماغ میں چلو موچی کے پاس چلتا ہوں اور چپل ٹھیک کراتا ہوں۔ وہ گیا، لو بھائی یہ چپل ٹھیک کر دو، کہ ٹھیک کر دوں گا لیکن 5 روپے لگیں گے، 5 روپے۔ ارے تم 5 روپے کی بات کرتے ہو، 1000 والا بتلاؤں گا، 1000 والا مسئلہ بتاؤں گا۔ تو استاد یہ کہنا چاہتا ہے جو میں تمہیں علم
نہیں چاہیے 1000 والا مسئلہ، مجھے 5 روپے درکار ہے، وہ تو ٹھیک اور نہ بتاؤ، بچے کا منہ چھوٹا ہو، میرا استاد تو دین کے مسئلے کو 1000 روپے کا بتاتا تھا اور یہ 5 روپے کی در پہ کام نہیں کر رہا۔ آگے گیا، اس نے مجھے کہا، دل چھوٹا لے کے، من چھوٹا لے کے استاد صاحب کے پاس آئے، شیخ صاحب کے پاس آئے، عرض کیا استاد صاحب آپ فرمایا کرتے تھے ایک مسئلہ 1000 روپے سے بھی زیادہ قیمت کا ہے، میری چپل ٹوٹ گئی اور میں نے 1000 والا مسئلہ بتا کے اس کو درست کرنا چاہا لیکن اس نے منع کر دیا۔ استاد سمجھ گئے، کچھ زبان سے نہیں کہا کہ بے ناقدر کے پاس گیا۔ کہاں گئے؟ ناقدر کے پاس، جو علم دین کی قدر نہیں جانتا اس کے پاس گیا تو اسے ایک ہیرا دیا، ہیرا لال جوہر دیا کہ لے بیٹا اس کو سبزی منڈی میں لے جاؤ اور اس کی قیمت چچوا کر لاؤ، لیکن دینا نہیں کسی کو۔ ٹھیک، وہ بچہ اس کو ہیرے کو جوہر کو لے گیا سبزی منڈی میں۔ ایک بڑی پی بڑھیا بیچاری بیر بیچ رہی تھی، لو بڑی امی یہ دو، لو اس کے بیر، تم کتنا بیر دو گی؟ اس نے کہا الٹا پلٹا تھائی دھبک لیا اس کا، کیا کروں اس کا، یہ تو 6 چٹان کا بھی نہیں تو میں چٹنکی بنا لیتی، لیکن چلو میرا پوتا کھیل لیا کرے گا، تمہیں میں 5 روپے 5 بیر دے سکتی ہوں۔ 5 بیر؟ یہاں آگے نہیں دے سکتی، میرے کسی مطلب کا نہیں۔ آگے گیا تو اس نے بھی 5 بیر لگایا، بچہ واپس آیا، استاد نے پوچھا بتاؤ کتنے قیمت لگائی؟ کہ استاد صاحب 5 بیر سے زیادہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اچھا کہ ہاں، کہ اب اسی کو تم جواری بازار میں صرافوں کے پاس لے جاؤ لیکن دینا نہیں، اس کی قیمت چچوا کے لاؤ۔ وہ گیا اونچی سی دکان پہ جواری کی پہ، لو جی دیکھنا کتنے کا ہوگا۔ اسے دیکھا تو اس کی آنکھ پھٹی پھٹی رہ گئی، اوفو اتنی قیمتی چیز، لیکن قرینہ سے سمجھ گیا شیخ کا بھیجا ہوا ہے، جہاں کوئی ادارہ چلتا ہو تو جانتے ہیں بڑا استاد ایسا ہے، انہیں کے پاس یہ چیزیں میں آگے ہوں گے، اس تحفے میں ہدیے میں آ جاتے تھے ان کے پاس۔ آج تو ہدیوں کا لین دین ہی ختم ہو گیا۔ ارے تحاب اب تم ہدیہ کا لین دین کرو، مسافہ میں عالموں کو، اللہ والوں کو ہدیہ کرو، محبت بڑھے گی۔ آج دوست بزرگوں یہ کوئی ہدیہ ہی نہیں دیتے، ان کے پاس آ گیا ہوگا تو اس جوہری نے کہا بھائی ہم تو اتنا قیمتی ہے جوہر ہے اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ آگے گیا، اس نے کہا ہم اس کی قیمت نہیں دے سکتے، تو واپس آیا، نو کتنی قیمت؟ نو کہ جی وہ کہہ رہا ہم اس لائق ہی نہیں جو اس کی ہم قیمت دے سکتے۔ جب کہا بیٹے اسی پتھر کو، اسی جوار کو تم پہلے سبزی منڈی میں لے گئے تھے، 5 بیر سے آگے کچھ نہیں دینے والے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو جانتے نہیں تھے تو قدر قیمت نہیں آئی، جب قیمت قدر نہیں آئی تو کچھ اس کے بدلے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب تو صرافوں کے پاس گیا، جوہری بازار میں گئے، وہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں تو قدر و قیمت آئی تو کہا ہم اس کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ میرے بھائی بیٹے پہلے تو دین کے مسئلے کو موچوں کے پاس جانے تھے، وہ موچ دین کے مسئلے کو، علم دین کو کیا جانے، وہ اس کی قیمت وہ 5 روپے کے در پہ اس کو کیوں کر لے گی؟ تو میرے دوست بزرگوں آج ہمارے نزدیک ہم دین کی قیمت کو نہیں جانتے، دین کی قیمت اور قدر کو نہیں جانتے، تو دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ دنیا کو جانتے ہیں، دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں، دین کی قدر قیمت نہیں ہے۔ دین کے لیے دوستوں کو 100 کا چھوڑ کر 500 کا چھوڑ کر 10 کا نوٹ نکالتے ہیں، جو سب سے گھٹیا اناج ہوتا ہے اس کو مدرسے میں دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو یہ مدارس اسلامی چھاونیاں ہیں، یہ مدارس اسلامی قلعے ہیں، یہ مدارس قرآن کی حفاظت کا سامان ہے۔ اللہ نے ان جگہوں کو بھی منتخب کیا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں قرآن سیکھنے کی مجلس لگتی ہے، رحمت ملائکہ گھیر لیتے ہیں، جہاں دین اور دین کی باتیں ہوتی ہے، وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہاں میرے دوست بزرگوں اللہ اس مجلس والوں کا معصوم ملائکہ کی مجلس میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کتنی قیمتی مجلس ہے، کتنی قیمتی بچے ہیں، کتنی قیمتی پڑھانے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا اور نبی کے عاشقوں تمہیں کیا پتا نبی سے عشق کیا ہوتا ہے، نبی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ نبی نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج قرآن کو سیکھنے سکھانے والوں کو ہلکے میں لیتے ہیں اور یہ بچوں کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ میرے دوستو یہ مہمان رسول ہیں،
یہ وہ ہیں مولانا عبدالرشید گنگو رحمۃ اللہ علیہ. ایک جامعہ میں گئے, گیٹ پر کھڑے ہوئے, بچوں کی جوتیاں تھی, اپنی پگڑی کو اتارا اور اس میں جوتیوں کو بھرنے لگے اور باندھنے لگے, سر پہ رکھنے لگے. خادم نے کہا حضرت یہ ناپاک جوتیاں ہیں, یہ پاک پگڑی میں کیوں بھرتے ہو؟ کہا یہ میرے نبی کے مہمانوں کی جوتیاں ہیں, میں ان کو اپنے سر پر رکھوں گا. آج ہمارے نزدیک ان بچوں کی قیمت نہیں, بچوں کو علم دین سکھانے والوں کی قیمت نہیں. اس لیے قرآن سے اگر محبت ہے, نبی سے اگر محبت ہے, قرآن سے محبت کیجیے اور دوست کو نبی کے مہمانوں سے محبت کیجیے, قرآن کے علم سکھانے والوں سے محبت کیجیے. یا تو علم سیکھنے والے بنو, یا سکھانے والے بنو, یا محبت کرنے والے بنو, یا علم سننے والے بنو. پانچ بھی چیز نہ بنیو, حسد بغض کرنے والے نہ بنو. نبی نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک وقت اور عظمت کی نگاہ سے مدارس کو اور طلباء کو اور معلمین معلمات سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب جب بھی آواز لگے ان کے تعاون کے لیے تاب و ترتا کے برابر ان کی طرح ہم بھی مال کو نچھاور کرنے والے, قربان کرنے والے بنے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.